آج میرے بیٹے کی شادی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ ہر ماں کا ارمان ہوتا ہے کہ اس کے بیٹے کی شادی ہو، گھر میں بہو آئے اور گھر خوشیوں سے بھر جائے۔ خیر اب تو میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان بھی نہیں تھی کہ میں گھر کے سارے کام کاج کر سکتی، تو اس لیے میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک خوبصورت لڑکی دیکھی اور اس کی شادی کر دی۔ ارے یہ کیا ہوا؟ وہ بہت زیادہ سامان اپنے ساتھ لائی تھی اور ساتھ ایک نوکرانی بھی لائی تھی۔ پہلے تو مجھے بہت حیرت ہوئی اور تھوڑا عجیب بھی لگا کہ بہو نوکرانی کیوں لائی ہے، جبکہ کام کے لیے نوکرانی تو میں بھی رکھ سکتی تھی، لیکن مجھے تو نوکرانیوں کا کام پسند نہیں ہے۔ پھر من ہی من میں نے سوچا ہفتے یا 2 ہفتے یہاں پھر اس کو چلتا کروں گی، لیکن جیسے ہی کچھ دن گزرے منائل میرے گھر میں اپنی جگہ بنانے لگی۔ نہ جانے کیا تھا جو مجھے اس کی طرف کھینچ رہا تھا، مجھے وہ اچھی لگنے لگی۔ جہاں تک میری بہو کی بات ہے، میں نے اس کو پارلر میں دیکھا تھا، اپنی دوست کے ساتھ گئی تھی، ورنہ میں پارلر میں نہیں جاتی تھی۔ پارلر والی لڑکی کو دیکھا، مجھے وہ اچھی لگی، تمیزدار تھی، اس کی ماں بھی اس کے ساتھ تھی۔ میں نے باتوں باتوں میں ان سے رشتے کی بات کر دی۔ یہ سلسلہ نکل پڑا۔ اب میں اپنے اس فیصلے سے مطمئن اور خوش تھی کہ میری بہو صبا بہت اچھی ہے اور کام والی منائل بھی، لیکن منائل ہر وقت نقاب میں رہتی تھی۔ یہ بات کافی مجھے عجیب لگتی تھی۔ خیر میں خاموش رہی۔ میں اپنے کچن کا کام کسی کو کرنے نہیں دیتی تھی، لیکن منائل مجھے یہاں بھی مات دے گئی۔ وہ بہت ہی عبادت گزار تھی اور محنتی تھی۔ میں نے اسے خوش ہو کر اسے کھانا پکانے کا کام بھی سونپ دیا۔ میں پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی نہ صرف گھر کا کام کرتی بلکہ میرے بھی بہت خدمت کرتی، لیکن میں نے آج تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا کیونکہ وہ ہر وقت نقاب میں رہتی۔ میں نے اس کو کئی بار سمجھایا، گھر میں نقاب اتار دو، گھر میں ہوتا ہی کون ہے، میں اور بہو۔ بیٹا تو صبح کام کے لیے نکل جاتا ہے، شام کو آتا ہے۔ میری اس بات پہ وہ گھبرا گئی اور کانپنے لگی۔ اوپر سے بہو آ گئی جو کہ سامنے کھڑ گئی۔ امی جان اس کو کچھ نہ کہیں، یہ اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھاتی، بہت ہی پردہ دار ہے، اس کو پردے میں ہی سکون ملتا ہے، تو آپ اس کو کچھ نہ کہیں۔ منائل کے جانے کے بعد میری بہو میرے پاس آ کر بیٹھی اور آہستہ سے بولی، امی جان ہم نے اس کا چہرہ دیکھ کر کرنا ہی کیا ہے جو ہمیں اتنے سکھ دے رہی ہے، گھر شیشے کی طرح چمکا رہی ہے اور کھانے بھی لذیذ بنا دیتی ہے، اور میں نے دیکھا ہے رات دیر تک آپ کو دباتی بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری فرمائش پر بدک ہو جائے اور کام ہی چھوڑ کر چلی جائے۔ پھر کہاں ملتے ہیں آج کل ایسی نوکرانیاں۔ بہو کی اس بات پر میں خاموش ہو گئی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی کھٹ پٹ ہو رہی تھی۔ کیا عورت سے پردہ کیسا؟ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور ایک رات میری آنکھ کھلی اور میں پانی لینے کچن کی طرف جانے لگی۔ میں نے دیکھا منائل کچن کے ساتھ والے کمرے میں تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میری نظریں اب منائل پہ تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کتنی عبادت گزار ہے۔ وہ دوسرا رخ بیٹھی ہوئی تھی جہاں سے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ اب اس نے نقاب نہیں کیا ہوا، لیکن میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہاں کھڑی رہ گئی کہ شاید اس کی ایک جھلک مجھے دکھائی دے دے۔ جب اچانک اس نے سلام پھیرا تو اس کے چہرہ کا رخ میری طرف ہو گیا۔ جیسے اس کے چہرے پہ نظر پڑی، یہ کیا؟ میں تو گرتے گرتے بچی، میری روح تک لرز آ گئی تھی۔ یا اللہ! یہ تو مجھے اچانک کھانسی کا دورہ پڑا اور میں جلدی سے وہیں بیٹھ گئی اور میں نے جلدی سے پانی کا گلاس منہ سے لگایا۔ تب تک منائل کی نظر مجھ پر پڑ رہی تھی
وہ بھی گھبرا کر اٹھی تھی اور کمرے کے طریق گوشے کی جانب بھاگ کر خود کو میری نظروں سے چھپانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میں نے اس کو دیکھ لیا تھا۔ تب سے میں بے حد بے چین ہو رہی تھی۔ ساری رات میں سو نہ سکی۔ میں نے کانٹوں پہ یہ رات گزاری تھی۔ یہ سب آخر کیا تھا؟ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے صبح کا بے صبری سے انتظار تھا۔ میں بس چاہتی تھی کہ بہو کو روبرو کھڑے ہو کر اس سے سارا سچ اگلواؤں، لیکن میں چاہتی تھی ایک بار میرا بیٹا دفتر چلا جائے تو میں بہو سے سب پوچھوں کہ ماجرا کیا ہے۔ اگر میرے بیٹے کو اس بات کا ذرا بھی پتہ چل جاتا تو اسی ٹائم وہ اس کو طلاق دے دیتا۔ طلاق کیا، وہ جذبات میں آ کر بہو کو مار دیتا۔ جان سے بات اتنی بڑی تھی کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کا گھر اجڑ جائے۔ میں صبا کو شک کا فائدہ دے کر اس سے سچ جانا چاہتی تھی، لیکن اتنا تو میں سوچ ہی چکی تھی کہ اگر اس کا رتی برابر بھی قصور نکلا تو اس کو طلاق میں خود دلواؤں گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر قصور کس کا ہے۔ اب بہو صبا سب کچھ ہی بتا سکتی تھی۔ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ صبا اٹھ چکی تھی، اس نے ناشتہ بھی کر لیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا بیٹا دفتر چلا گیا۔ یہی وقت تھا سب کچھ جاننے کا۔ میں فوراً بہو کے کمرے میں گئی۔ صبا الماری ٹھیک کر رہی تھی۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کو بولا، کمرہ لاک کرو۔ میں نے اس سے پوچھا، آخر یہ سب ماجرا کیا ہے؟ تم دونوں یہ کیا کھیل کھیل رہی ہو؟ مناہل کون ہے؟ مناہل کا آخر راز کیا ہے؟ آج میں سچ جان کے رہوں گی۔ اگر تم نے مجھے سچ نہ بتایا تو یہ بات سننے ہیں۔ میرے قدموں میں گر گئی۔ امی جان، مجھے معاف کر دیں، میرا کوئی قصور نہیں۔ آخر یہ سب کیا ماجرا ہے؟ مجھے پوری بات بتاؤ۔ میری یہ بات سن کر وہ گھبرا گئی۔ امی جان، پہلے آپ مجھ سے وعدہ کریں نوید کو کچھ نہیں بتاؤ گی۔ دیکھو صبا بیٹا، مجھے اب سچ بتاؤ۔ میں بس سچ جاننے کے بعد ہی فیصلہ کروں گی۔ میری بات پہ وہ اپنے آنسو پوچھ کر اپنا قصہ سنانے لگی۔ اس نے بتایا، میں صبا کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ بڑی بہن کی 3 سال پہلے شادی ہو گئی، وہ باہر ملک چلی گئی۔ اس کے بعد میرا چھوٹا بھائی اور میں تھی۔ میں کالج جاتی، میرا چھوٹا بھائی اسکول میں۔ ہم بہت خوش تھے۔ اچانک میرے پاپا کو بزنس میں لاس ہو گیا۔ ہمارے مالی حالات بہت خراب ہو گئے۔ میرا کالج چھوٹ گیا اور فیس نہ دینے کی وجہ سے بھائی کا اسکول بھی قرض میں ہم ڈوب گئے تھے۔ رشتہ داروں نے تو پوچھا تک نہیں۔ یہ بات بالکل سچ ہے۔ سب آپ کا تب تک ساتھ دیتے ہیں جب تک آپ کے پاس پیسہ ہے۔ پاپا نے اپنا قرضہ اتارنے کے لیے گھر بیچ دیا۔ کچھ پیسے بچ گئے تھے، ان سے ایک چھوٹا مکان کرائے پہ لے لیا۔ 6 ماہ کا ایڈوانس دیا، 2 ماہ کا راشن ڈلوایا۔ اب بس چند ہزار روپے بچے تھے، وہ بھی کب تک چلتے؟ میرے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، میں کوئی نوکری کر لیتی۔ اس مہنگائی کے دور میں 2000 سے کیا ہوتا ہے؟ میں باہر آ گئی، بس اسٹاپ کے پاس آ کر بیٹھ گئی، بس کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے اپنی بے بسی پہ رونا آ رہا تھا۔ آنسو میرے گالوں پہ پھیلتے جا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ میں کیوں رو رہی ہوں۔ میں نے اچانک سر اٹھایا تو میں بہت ڈر گئی۔ مجھ پہ خوف طاری ہو گیا، کیونکہ وہ ایک اجنبی شخص تھا اور ہمیشہ مجھے وہ ادھر ادھر بیٹھا نظر آتا تھا۔ آج اس کی اتنی ہمت جرأت دیکھ کر بہت خوف آیا۔ میں وہاں سے اٹھ کر دوسری سمت بیٹھ گئی، مگر وہاں بھی آ گیا۔ مجھ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگے۔ میں نے اس کو کہا، یہاں سے چلے جاؤ، لیکن وہ نہیں گیا اور کہنے لگا، اگر چاہو تو وہ میری مدد کر سکتا ہے۔ میں نے دل میں سوچا، یہ میری مدد کیا کرے گا؟ بیچارہ مانگ کر اپنا پیٹ پالتا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتا، چلے جائیں جہاں سے آئے ہیں، لیکن وہ نہیں مانا۔ اس نے ضد لگائی۔ میں نے پھر اس کو بتایا کہ میرے حالات ٹھیک نہیں، کوئی ڈھنگ کی نوکری بھی نہیں ملتی۔ یہ سن کر وہ اپنا مشورہ دینے لگا
کہ آپ اپنا پارلر کیوں نہیں کھول لیتی۔ اس کی بات سن کر میری ہنسی نکل گئی کہ اس کے لیے لاکھوں روپے چاہیے اور میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں کہ کسی پارلر میں کورس کر سکوں۔ سیکھنے کے لیے پیسے لگتے ہیں۔ یہ سن کر اس نے اپنی جیب سے کاغذ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ لو میرا نمبر ہے، تم سوچ لو پھر مجھے کال کر لینا، میں تمہیں پیسے دے دوں گا۔ میں نے جھٹ سے اس کے ہاتھ سے لے لیا، وہاں سے اٹھ گئی کیونکہ میری بس آ گئی تھی۔ گھر پہنچ کر میں اس سارے واقعے کو بھول گئی۔ رات کو جب میں بستر پر لیٹی، بستر پر تو مجھے سارا واقعہ یاد آ گیا، دن والا۔ میں کیسے رو رہی تھی، کیسے وہ اجنبی آیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا جو وہ مجھے دینا چاہتا ہے، اور وہ مجھے کیوں دینا چاہتا ہے۔ آج کل تو کوئی کسی کو ادھار تک نہیں دیتا۔ اس کی باتوں پر مجھے اعتبار تو نہیں آیا۔ ٹھیک نہ جانے میں نے کیا سوچ کر میں نے اپنے بیگ سے وہ چٹ نکالی، اس کے اوپر لکھا نمبر دیکھا اور موبائل میں اجنبی نام سے نمبر سیو کر لیا۔ اس واقعے کو کافی دن گزر گئے۔ مجھے اور مما کو میرے چھوٹے بھائی کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ وہ اتنے دن سے اسکول بھی نہیں گیا، گھر پہ اداس بیٹھا، اپنے اسکول بیگ کو کھول کر کتابیں بکھیر کر گھنٹوں گھنٹوں اداس بیٹھا رہتا۔ میں اس دوران اپنے دوست کے گھر گئی اس سے بات کرنے کہ مجھے اسکول میں اچھی تنخواہ پر رکھوا دے کسی سے بات کر کے۔ میں وہاں جانے کے لیے نکلی تو راستے میں ایک بیوٹی پارلر تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے اس اجنبی کی بات یاد آ گئی۔ میں اندر چلی گئی اور کہا کہ میں نے سیکھنا ہے یہ کام۔ پارلر کی آنر نے کہا کہ وہ کورس کروانے کا 1,00,000 روپے لیتی ہے اور 1 سال کا کورس ہے جس میں وہ مجھ کو سب کچھ سکھا دے گی۔ یہ سن کر میں وہاں سے مایوس ہو کر چلی گئی، لیکن میں 1,00,000 کہاں سے لاتی، میرے پاس تو 10,000 روپے بھی نہیں تھے۔ خیر میں گھر آ گئی۔ کچھ دن بعد اس اجنبی کا نمبر ملایا، اس نے میرا فون کاٹ دیا اور خود کال کی اور پوچھا کیا میں وہی لڑکی ہوں جو اسے بس اسٹاپ پہ ملی تھی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، اس نے میری آواز کیسے پہچان لی۔ میں نے اس سے کچھ زہر کیے بغیر کہا جی میں وہی ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں سے مجھے پیسے دیں گے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ تو بہت غریب ہیں۔ میری یہ بات سن کر ہنسنے لگے۔ تمہیں پیسوں سے مطلب ہے، وہ تمہیں مل جائیں گے، بولو کتنے چاہیے۔ میں نے کہا کہ مجھے 1,00,000 روپے چاہیے پارلر کے کورس کے لیے۔ میں نے کہا آپ کو یہ پیسے میں جلد ہی لوٹا دوں گی۔ اس نے مجھے بس اسٹاپ پہ بلایا۔ اگلے دن میں وہاں پہنچی تو وہ وہاں پہلے سے موجود تھا۔ اس نے میرے ہاتھ میں لفافہ دیا اور خاموشی سے چلا گیا۔ میں نے وہ لفافہ جلدی سے اپنے بیگ میں ڈالا اور واپس گھر آ گئی۔ کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے میں نے لفافہ کھولا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ لفافے میں 2,00,000 روپے تھے۔ میں نے اسے کال کی اور پوچھا مجھے 1,00,000 روپے کی ضرورت تھی، تم نے 2,00,000 روپے کیوں دیے؟ تو وہ بولا 1,00,000 پارلر میں دو گی، 1,00,000 تب تک گھر میں خرچہ کرنے کے لیے۔ تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جوش میں آ کر اس سے وعدہ کر بیٹھی کہ زندگی میں مجھے اس سے کوئی بھی مدد کی ضرورت پڑے تو لازمی کروں گی۔ وہ مجھے اپنی بہن سمجھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ انجانے میں مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی، تو میں نے فون رکھ دیا۔ دوسرے دن پارلر گئی، مالک کو پیسے جمع کروائے اور پارلر جوائن کر لیا۔ دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے۔ میں نے بہت کچھ سیکھ لیا۔ چھوٹے بھائی کو اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ اسی طرح سال پورا ہو گیا، مجھے کورس سرٹیفکیٹ بھی مل گیا۔ اب میں اپنا پارلر کھولنا چاہتی تھی۔ میں نے اجنبی کو ایک بار پھر سے کال ملائی، بتایا کہ میرا کورس کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس نے بولا کہ پھر اسی جگہ پر آ جاؤ۔ میں وہاں گئی تو اس نے مجھے پھر ایک لفافہ دیا اور بولا کہ چلو میرے ساتھ چلو۔ میں فوراً ڈر گئی تو وہ جلدی سے بولا میں نے آپ کے لیے ایک پارلر دیکھا ہے اور کوئی کرائے پہ دے رہا ہے۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی اور سارے معاملات طے کیے اور گھر آ گئی۔
اور دوسرے دن میں پارلر بیٹھ گئی اور وہاں پر بورڈ لگا دیا اور اپنی مدد کے لیے ایک لڑکی بھی رکھ لی۔ پارلر چل پڑا تھا اور میرے گھر کے حالات بھی ٹھیک ہونے لگے تھے۔ میں تو اسے اپنا محسن سمجھنے لگی، دن اور رات اسے دعائیں دیتی۔ لڑکیاں چوک در چوک آتی، ان میں سے ایک خاتون آپ بھی ہیں جنہوں نے مجھے پسند کیا اور مجھے اپنی بہو بنا لیا۔ میری شادی کی تیاری ہو رہی تھی کہ ایک دن وہی اجنبی میرے پاس آیا اور بولا کہ اسے مجھ سے کچھ چاہیے۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے سب پیسے لوٹا دوں گی اور کچھ وقت دے دیں۔ اس نے کہا اسے کچھ پیسے نہیں چاہیے، اسے اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس نے مجھے میری نادانی میں وعدہ کیا ہوا یاد کروایا جو میں نے اس سے 2 لاکھ کے بدلے کیا تھا۔ اس کی بات سن کر میں کافی پریشان ہو گئی تھی۔ نہ جانے وہ مجھ سے کیا مانگ لے۔ میں نے دل کھڑ کر کے کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ لیکن اس کی بات سن کر میرے اعصاب خطا ہو گئے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس کو اپنے ساتھ جہیز میں لے جاؤں۔ میں حیران ہوئی۔ میں نے کہا مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بولا میں تمہیں بتاتا ہوں، تم مجھے اپنے ساتھ کام والی بنا کر لے جاؤ، میں ہر وقت خود کو ڈھانپ کر رکھوں گا، کسی کو خبر تک نہ ہوگی کہ میں لڑکی نہیں بلکہ لڑکا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آنے لگا۔ تبھی تو میں چلی تھی اور میں یہ سب کیوں کروں گی؟ میں مانتی ہوں تم میرے مددگار ہو، میں تمہاری احسان مند ہوں، لیکن میں اپنے ہونے والے شوہر کو اتنا بڑا دھوکہ نہیں دے سکتی کیونکہ ایک غیر مرد کو اپنے گھر لے جاؤں۔ مجھے کیا معلوم تم کس ارادے اور کس نیت کے ساتھ جانا چاہتے ہو۔ ایسا میں ہرگز نہیں کروں گی۔ میں نے مڑ کر اپنی تجوری کا تالا کھولا جو نوٹوں سے بھرا پڑا تھا۔ میں نے 2 لاکھ پہلے سے ہی علیحدہ کر کے ایک لفافے میں رکھے ہوئے تھے، مگر کسی بھی ٹائم میری مددگار کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میں نے لفافہ اس کی جانب بڑھا دیا اور کہا کہ گن لو، اس میں پورے 2 لاکھ ہیں، یہ لو اور جاؤ یہاں سے، آج سے تمہارا اور میرا رشتہ ختم۔ یہ سن کر وہ ایک دم سے میرے پاؤں میں گرا اور گڑ گڑانے لگا کہ میں خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹی۔ وہ زور زور سے رو رہا تھا، میرے سامنے ہاتھ باندھ لیے اس نے۔ وہ ایسے رو رہا تھا جیسے ایک چھوٹا بچہ پیٹ میں اپنی ماں سے جدا ہو کر خوف زدہ ہو گیا ہو۔ رو رہا تھا، دل گھبرا رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل پھسل گیا۔ میں بھی زمین پر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بلاول بھائی کیا بات ہے؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میری بات سن کر وہ پر امید نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا نور مجھے میری ماں سے ملا دو۔ کون سی ماں؟ میں حیران ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ تمہاری ہونے والی ساس میری ماں ہے۔ میں اپنی ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے تم اپنے ساتھ لے چلو، میری آرزو کو پورا ہو لینے دو۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہو گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میرے شوہر کا بھائی ہو، اگر وہ میری ساس کا بیٹا ہے تو یوں چور دروازے سے کیوں جانا چاہتا ہے؟ ہمارے گھر بے تحاشا سوال اٹھ رہے تھے میرے ذہن میں جب وہ بولا مجھے معلوم ہے کہ تمہاری بات سن کر حیران ہو گئی ہو، تم یہ بھی سوچ رہی ہوگی کہ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو سیدھے طریقے سے کیوں نہیں چلا جاتا اپنے گھر؟ میری مجبوری ہے صبا بہن۔ وہ اب بھی رو رہا تھا۔ روتے روتے وہ مجھے اپنی داستانِ حیات سنانے لگا۔ میں جب پیدا ہوا تو میری ماں خوش نہیں تھی، اس کو ڈھیروں سوالوں نے عین گھیرا تھا۔ تم خود سوچو، ایک لڑکی سسرال بیاہ کر لے جائے اور جلدی امید سے بھی ہو جائے تو وہ کتنی خوش ہوتی ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ آنے والا بچہ سسرال میں اس کے قدم مضبوط کرے گا، مگر میری پیدائش کے بعد میری ماں کے قدم مضبوط تو نہ ہوتے بلکہ وہ تو دھکاری جاتی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل زبردست اردو سٹوری کو لازمی سبسکرائب کریں۔ میری دادی میری اماں کو 1 منٹ کے لیے بھی برداشت نہ کرتی۔ عین ممکن تھا میرا باپ میری ماں کو عین ہسپتال بیڈ پہ ہی طلاق دے دیتا اور ہمیشہ کے لیے وہاں سے چلا جاتا۔ اس میں قصور
میری ماں کو تو نہ تھا، یہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ اس نے مجھے نہ لڑکا بنایا نہ لڑکی، میرے لیے تیسرے جنس کا انتخاب کیا۔ اس کی باتیں سن کر میں سکتے میں آ گئی، جبکہ وہ خوف زدہ تھا۔ اس کے آنسو رکنے کا نام بھی نہیں لے رہے تھے۔ جب نرس نے اماں کو بتایا کہ اس کے گھر تیسری جنس کی پیدائش ہے تو اماں نے نظروں ہی نظروں میں اس سے ریکویسٹ کی، اور وہ میری ماں کا دکھ سمجھ کر چپ ہو گئی اور بولا ابو کو کہ مبارک ہو، آپ کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ سب خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے، ہر کوئی میری ماں کے آگے پیچھے ہو رہا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے کونے میں بیٹھی آنسو بہاتی جا رہی تھی۔ میں نے جب بھی اپنی اماں کو دیکھا وہ ہر وقت روتی رہتی، ہر وقت اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے رہتے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری اماں نے مجھے گھر والوں سے کیسے چھپا کر بڑا کیا ہے، گھر میں کسی کو بھی تو نہیں معلوم ہو سکا۔ اماں مجھے لڑکوں والے کپڑے پہناتی، لڑکوں والے اسکول بھی ڈال دیا تھا، لیکن مجھے لڑکے نہ بھاتے۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں گیند بلے سے نہیں بلکہ اپنی بہن چھوٹی رافعہ کی گڑیا سے کھیلوں۔ مجھے اماں کی سرخی بہت اچھی لگتی تھی، اماں کے زیور بھی سب بہت اچھا لگتا۔ میں نے ایک دن اماں کی لال سرخی اٹھا کر اپنے ہونٹوں پہ لگا لی اور باہر سین میں نکل آیا۔ میری دادی ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھی۔ اماں کو بلا کر کہا دیکھ تیرا بلاول تو لڑکی بن گیا۔ اس دن اماں میرا بازو پکڑ کر کمرے میں لے گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے مجھے ابو کے بیلٹ سے بہت مارا تھا۔ میرا جسم نازک تھا، میں 6 سال کا بچہ تھا، میرا ماس ادھڑ گیا، میں بہت چیخا لیکن اماں کو مجھ پر رحم نہیں آیا۔ میرے جسم سے خون بہنے لگا تو اس کا ہاتھ رک گیا۔ اب وہ مجھ سے بھی زیادہ چیخ کر رو رہی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹا رو رو کر نڈھال ہو چکے تھے۔ دادی نے دروازہ بجایا لیکن اماں نے نہ کھولا، وہ اپنا سر دیوار سے مار مار کر لہلوان کر چکی تھی۔ ہم دونوں کو ہسپتال لے جایا گیا۔ وہ میرے لیے تڑپ رہی تھی اور میں اپنی ماں کے لیے۔ کتنے ہی دن اماں کو تکلیف کر کے یاد کر کے روتا تھا اور اماں ہر وقت مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی رہتی۔ اس دن اماں نے مجھے سمجھایا کہ اگر میں نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو ابو مجھے ایسی جگہ پر چھوڑ آئیں گے جہاں ہر روز ایسی ہی مار پڑے گی۔ اس دن کے بعد میں نے ایسا کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ کئی بار دل چاہا مگر میں نے اپنے دل کو روند ڈالا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ کئی سال بیت گئے، اماں کی مار بھی میں بھول گیا، لیکن جو وہ سبق ہر روز پڑھایا کرتی تھی میں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ لیکن ایک دن میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر ڈالی۔ جب میں 10 سال کا تو ابو نے گھر میں چھوٹی سی سالگرہ بنانے کا سوچا۔ امی میرے لیے بہترین پینٹ شرٹ نکال کر رکھ گئی اور میں نے اپنی چھوٹی بہن کی فراک پہن کر اماں کی سرخی لگا کر اور جب میں باہر کیک کاٹنے کے لیے نکلا تھا مجھے دیکھ کر سب لوگ ہنس رہے تھے۔ اماں بھی ہنسنے لگی اور بولی تمہاری مذاق کی عادت پتہ نہیں کب جائے گی۔ پھر وہ مجھے کمرے میں لے گئی، مجھے دوبارہ تیار کرتے ہوئے بے تحاشا رو رہی تھی۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ اماں آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اماں نے بولا کہ تم نے بہت غلط کیا۔ اگلے دن اماں مجھے بازار لے گئی، لیکن وہ بازار تو نہ تھا، لیکن وہ مجھے ایک دور قصبے میں لے گئی۔ تنگ و تاریک گلیوں سے گزرتے ہوئے وہ مجھے ایک گھر میں لے گئی جہاں سبھی تیسری جنس کے افراد تھے، بات بات پر تالی پڑتے تھے۔ مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں نے امی کا ہاتھ ہلا کر کہا اماں یہاں سے چلو، میرا سانس گھٹ رہا ہے، مگر وہ ایک بزرگ سے گرو کے پاس بیٹھ کر نہ جانے کیا باتیں کرنے لگی اور بے تحاشا رو رہی تھی۔ گرو نے مجھے اپنے پاس بلا کر کہا آج سے میں تمہاری ماں ہوں،
میں نے اماں کا کندھا پھر سے ہلایا۔ اماں اٹھو، گھر چلیں۔ میرا دل نہ جانے خوف سے کانپ رہا تھا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میری ماں اٹھ کر باہر کی طرف چل پڑی۔ ان کے پیچھے میں لپکا تھا مگر گوروں کے چیلوں نے پکڑ لیا۔ میں چیختا رہا، چلاتا رہا، اماں اماں کرتا رہا، پیچھے مڑ کر بھی اماں نے نہ دیکھا۔ میرا ننھا سا دل کانپ رہا تھا۔ میرا دل کیا، میں تمام مسجدوں کے اسپیکر لے آؤں، اماں کو آواز دوں اور وہ رک جائے۔ میں بے بس تھا۔ میرے کمزور سے بدن میں اتنی طاقت کہاں تھی کہ میں ہٹے کٹے چیلوں سے خود کو چھڑا لیتا۔ میں ساری رات روتا رہا۔ گورو مجھے پیار سے سمجھاتا رہا مگر وہ سمجھنے کی عمر تو نہیں تھی۔ صبح سویرے ہی اماں مجھ سے ملنے چلی آئی۔ میں ان سے لپٹ کر ایک بار پھر بہت زیادہ رویا تھا۔ اماں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور چلی گئی، میرے کسی بھی سوال کا جواب دیے بغیر۔ میں نے بھی وعدہ کیا کہ آج کے بعد سرخی پاؤڈر کو ہاتھ نہ لگاؤں گا مگر وہ چپ ہی رہی۔ جو مجھے پیار کرتا، مجھے اس سے گھن آتی، سب سے الگ بیٹھا، گھر والوں کو یاد کر کے روتا۔ ایک دن گورو میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں رو رہا تھا تو وہ بھی رونے لگا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ماں باپ تو پیدا ہوتے ہی اسے ایک ایسی جگہ پر چھوڑ گئے تھے۔ مجھے تو اپنے ماں باپ کا اتا پتہ ہی نہیں، مجھ سے تو وہ کبھی ملنے تک نہیں آئے۔ گورو نے مجھے بتایا تھا میں بھی ان جیسا ہوں، مجھے اب ان کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اماں نے مجھے بتایا کہ سب مجھے یاد کر کے بہت روتے ہیں لیکن اماں نے ان سب سے جھوٹ بول رکھا تھا کہ میں گم ہو گیا ہوں۔ مجھے اس دن پتہ چلا کہ ان سب کے پیچھے میری اماں ہی ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ رکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے ہی سمجھوتا کرنا سیکھ لیا تھا۔ اب میں اماں سے خفا رہتا، اس کو ضد کرنے کی ہر وقت کوشش میں لگا رہتا۔ گورو نے مجھے ڈانس سیکھنے کا کہا تو میں نے فوراً حامی بھر لی کہ میں نے بھی ڈانس سیکھنا ہے۔ اب میں خوب میک اپ کر کے تھوپ تھوپ کے ڈانس کرتا۔ میری اماں مجھے گھر لے چلے مگر اماں کا دل نہ بدلا۔ گورو نے میرے فن کو تراش خراش کر کے مجھے ہیرا بنا دیا۔ اب میں مکمل تیار ہو چکا تھا۔ اماں ملنے آتی تو میں نہ ملتا۔ پورے شہر میں میرے چرچے ہونے لگے تھے۔ اب میں جوان ہو گیا تھا اور مزید حسین بھی، اور میں ہر جگہ ڈانس کرنے کے لیے بھی جاتا تھا۔ میں نے خوب دولت کمائی۔ میرا گورو بہت خوش تھا میرے سے۔ سارا دن میں اس کی خدمت بھی کرتا، اس کے لیے ہر آسائش کا انتظام بھی کرتا۔ وہ جو مجھے ہر وقت دعائیں دیتے۔ ایک دن اس نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہا کہ میری خواہش ہے کہ تم قرآن سیکھو۔ اس نے مجھے ایک پتہ دیا کہ میں وہاں جاؤں۔ اتنا کہہ کر وہ انتقال کر گئے۔ اب وہ میرے گورو کی آخری خواہش تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس پتے پر جانا پڑا۔ میں دروازے پر کھڑا تھا۔ مجھے اندر سے بہت ہی خوبصورت آواز آئی، قرآن پاک کی تلاوت سنیں۔ میں وہاں جم سا گیا، پھر وہی آیت کا ترجمہ پڑھنے لگا۔ ترجمہ تھا، اللہ پاک آپ نے گناہ گار بندوں سے وعدہ کر رکھا تھا کہ اگر وہ برائی سے پلٹ آئیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں تو اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اس آیت میں مجھ پر بڑا اثر کیا۔ میں روتا رہا، گھر آ کر اور بھی روتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا اپنے گناہوں کی۔ میں نے قرآن کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی، ڈانس وغیرہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ اپنا پیٹ پالنے کے لیے میں دہاڑی کرنے لگا۔ سب مجھے روزانہ جن آنکھوں اور جس طرح کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا، یہ سب میں ہی جانتا ہوں۔ اس وقت مجھ پہ کیا بیتتی تھی۔ تب مجھے اماں کی مجبوری سمجھ آئی۔ میری اماں آخر کیا کر لیتی، اس کی بیٹی بھی جوان ہو رہی تھی، پھر بھلا ایک تیسری جنس کے انسان کی بہن کو کون کوئی اپناتا۔ میں نے اپنا سارا پیسہ جمع کر رکھا تھا،
تاکہ کسی کو ضرورت مند کے کام آ سکے۔ تم مجھے ملی تھی، تم مجھے سب سے زیادہ ضرورت مند لگی، اس لیے میں نے آپ کو 2 لاکھ روپے دے دیے۔ اب اپنی ماں سے ملنے کے لیے شدید خواہشمند ہوں۔ میں نے ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دن میں تم سے ملنے پالار آیا تو میں نے وہاں اپنی اماں کو دیکھ لیا تھا۔ پھر پتہ چلا کہ وہ تمہیں اپنے بیٹے یعنی میرے بھائی سے بہانا چاہتی ہے۔ تبھی تو میں تمہارے پاس چلا آیا ہوں کہ کہیں تم میری مدد ہی کر دو۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگا۔ میں بھی روتی رہ گئی تھی۔ امی جان اس کی باتیں سن کر خود بھی رونے لگی اور مجھے روک نہ پائی۔ کہا کہ میں نے غلط نہیں کیا۔ میری بہو مجھ سے سوال کر رہی تھی کیا میں نے کوئی غلط کیا، جبکہ میں تو زمین میں گھڑ سی گئی۔ میں اب بہو کے گلے لگ کر بہت زیادہ روئی تھی۔ مجھے میرا ننھا بلاول بڑا یاد آیا تھا۔ اس نے کیسی کیسی سختیاں جھیلی تھی۔ میں بھاگ کر اس کے کمرے میں گئی تو وہ اپنا سامان پیک کیے بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر میرے قدموں میں گر گیا تھا۔ میں نے اس کو اٹھایا، اس کے ہاتھ آگے جوڑ کر معافی مانگنے لگی اور کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ میرا بلاول میرے سینے سے لگا بچوں کی طرح رو رہا تھا، اتنا رو رہا تھا، بہت زیادہ۔ میں نے اس کا بیگ اس کے ہاتھ سے چھین کر کہا کہ وہ میرے پاس ہی رہے گا۔ وہ گھبرا گیا اور بولا، اماں میں آپ کی زندگی مشکل نہیں بنانا چاہتا۔ جب میں بولی تو مجھے لگا میری آواز کسی گڑھے سے آ رہی ہے۔ پلیز بیٹا مجھے معاف کر دو۔ زندگی تو میں نے تمہاری مشکل بنا دی تھی۔ لوگوں کا ڈر اس قدر مجھ پر حاوی ہو چکا تھا کہ میں رب کے غضب کو تو بھول ہی گئی تھی۔ اگر وہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھ لے کہ بیٹا اور بیٹی میں نے دی تو تو نے ایک رکھ لی، میں نے اپنی پسند سے خاص بندہ دیا تو تو نے دھکار دیا، تو میں کیا جواب دوں گی؟ مجھے میرے اللہ کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لے بیٹا۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگنے لگی۔ بلاول بھی میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیا تو وہ بیگ پھینک کر مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی کہ میرا گمشدہ بیٹا واپس لوٹ آیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے اس نے میری غلطی سدھارنے کی مجھے توفیق دی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل زبردست اردو اسٹوری کو لازمی سبسکرائب کریں۔ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک واچ کیا کریں۔ شکریہ۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔